بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 10 نومبر سوموار کا دن، اور وی لاگ میں جو اب تک کی اپڈیٹس اور اہم خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ ایک تو سہیل افریدی نے خیبر پختونخوا کا آج مکمل کنٹرول سنبھال لیا ہے اور اہم پابندیاں ختم کی ہیں۔ 27ویں ترمیم کا بڑا اہم دن ہے، پریس کانفرنسز بھی ہیں، اسمبلیاں بھی، اجلاس بھی ہیں، کیا ترمیم آج ہی پاس ہونی ہے۔ مولانا سے اہم ملاقاتیں، مولانا کے 2 سینیٹرز مسنگ ہیں، رابطے ختم ہوئے ہیں۔ پھر عدالتوں سے خبر آ رہی ہے کہ ججز نے آج فیصلہ کرنا ہے کہ استعفے دینے ہیں یا نظام کا حصہ بننا ہے۔ اور اسلام آباد میں جو نئی آئینی عدالت اس کے ججز کے نام بھی آگے۔ پنجاب بار میں تحریک انصاف کی آج جیت، الیکشن رزلٹ آ چکے ہیں، میدان انہوں نے مار لیا۔ لبیک پارٹی کا بھی برطانیہ میں جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ وہاں سے شروع ہو رہا ہے، مریدکے میں جو لاشیں ہیں وہ واپسی کا معاملہ۔ اور مریم نواز سے حکم پر ایک لاہور میں مسجد بھی گرائے گی۔ اور میاں صاحب نواز شریف صاحب، بڑے میاں صاحب، سیاست سے دستبرداری کا آج اعلان ہے۔ اور افغان وزیر خارجہ کا بھی بڑا خطرناک پریس کانفرنس۔ اور غزہ میں جو امن سیز فائر کا معاملہ، معاہدہ ختم۔ یمن نے اسرائیل پر حملوں کا اعلان کیا ہے، اس سے پاکستان پہ کیا اثر ہوگا، اور تحریک انصاف کی کل کی اسٹریٹجی کیا ہوگی۔ لیکن سب سے پہلے تو جو لوگ تھوڑے بہت مایوس نظر آتے ہیں نا، ان سے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، قرآن پاک میں اللہ نے سورہ حشر میں یہ کہا ہے کہ بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، یعنی مشکل جتنی بھی ہو اس کے ساتھ آسانی چلتی ہے ساتھ ساتھ۔ اسی طرح دوسری سورہ میں بھی اللہ نے کہا اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ تو یہ اللہ کا کلام ہے۔ مایوس ہونا ایک فطری عمل ہے، جب آپ کی دعائیں، خواہشات پوری ایسے نہ ہو جیسے آپ سوچتے ہیں تو بظاہر مایوسی آتی ہے، لیکن یہ اللہ نے ہمارے اختیار میں کیا رکھا ہے کہ اس مایوسی سے نکلنا۔ اب ہارتے تب ہیں جب آپ ہار تسلیم کریں، جب تک آپ مزاحمت کرتے رہیں وہ جس مرضی انداز میں، آپ ہارتے نہیں ہیں، جد و جہد ہوتی ہے۔ قومیں وہ مٹتی ہیں جو امید چھوڑ دیں، جو اندھیروں میں بھی روشنی کی تلاش چھوڑ دیں۔ جو ایسا نہیں کرے نا کوئی نہیں مٹا سکتا۔ عمران خان آپ کے سامنے بہت بڑی مثال ہے۔ عمران خان کو تو دیکھیں 9 اپریل کو سرنڈر کر دینا چاہیے تھا، لیکن عمران خان نے نہیں کیا۔ اس کے بعد بے تحاشا ایسے واقعات ہوئے ان 3 سالوں میں۔ خان نے سرنڈر اسی لیے نہیں کیا کہ اسے یہ امید ہے کہ یہ جد و جہد اور قربانی رنگ لائے گی، کیونکہ اللہ کا اور تاریخ کا اصول ہے۔ آپ اپنی حکمت عملی سے اس خوف کو دور کریں، اس مایوسی کو دور کریں، پرامن اپنی جد و جہد کریں، ہار جیت کا نہ سوچا کریں۔ یہ طاقت کا ایک کھیل ہے جو ختم ہونا ہے، یہ تاش کے پتے بکھر رہے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں آگے چل کے۔ دیکھیں ابھی جو سب سے بڑی خبر تحریک انصاف سے آئے گی وہ استعفوں کا ایک بڑا اہم معاملہ ہے۔ کل ملاقات میں عین ممکن ہے، جو میرے پاس اطلاعات ہیں، کہ عمران خان پارلیمنٹ اور سینٹ سے استعفوں کا اعلان کر سکتے ہیں، اور پھر عوام کو موبلائز کرنے کے لیے سڑکوں کا بڑا اعلان آئے گا۔ اب پارلیمان سے پہلے ہی تحریک انصاف یاد رکھے استعفے دے چکے ہیں۔ یہ جو 27ویں ترمیم منظور کی جا رہی ہے، اس میں سینٹ اور قومی اسمبلی کی آج مشترکہ پارلیمانی کمیٹیوں کا جو اجلاس تھا، اس میں تحریک انصاف موجود نہیں تھی۔ مولانا نے بھی اس کا بائیکاٹ کیا۔ ویسے تو مولانا کا جو ووٹ ہے وہ پارلیمانی کمیٹی کو ضرورت نہیں تھا، 26ویں ترمیم میں وہ کام مولانا سے انہوں نے کروا لیا تھا۔ مولانا کی جماعت کا البتہ یہ کہنا ہے کہ 26ویں ترمیم کو چونکہ آپ رول بیک کر لیا گیا، ہم ووٹ نہیں دیں گے، وہ تمام شکیں جو ہم نے نکلوائی تھیں وہ منظور کر لی گئی ہیں۔ اور مولانا کے 2 سینیٹرز اس وقت جو مسنگ ہیں، مطلب ان کے رابطے جو ہیں ختم ہو چکے ہیں، اور عددی اعتبار سے 60 ووٹ حکومت کے پاس ہیں۔ عرفان صدیقی اس وقت شدید بیمار ہیں، موت زندگی کی جنگ لڑ رہے ہیں، وینٹیلیٹر پر ہیں۔ اور ایمل ولی ANP کے 3 ووٹ انتہائی اہم ہیں۔ اس کے باوجود ایک ووٹ انہیں ضرور پڑے گا۔ دیکھیں اب وہ قرائے فعال کس کے نام نکلتا ہے۔ تحریک انصاف کے ڈاکٹر زرکا، سینیٹر داؤد اور مرزا افریدی کا نام بھی کہا جا رہا ہے، لیکن دیکھتے ہیں ان کی ضرورت پڑتی ہے یا نہیں۔ اب دیکھیں اس 27ویں ترمیم پہ سب سے پہلے تو تحریک تحفظ آئین نے اپنی جو حکمت عملی بتائی، وہ آپ نے کل میں نے آپ کو تفصیل سے بتائی۔ اس میں ایک بڑی اہم چیز، اب یہ تمام سفارتخانوں کو خطوط لکھ رہے ہیں کہ جو موجودہ حکومت ہے اس کے ساتھ جتنے غیر آئینی، غیر قانونی حکومت ہے، اس کے ساتھ جو معاہدے آپ کر رہے ہیں وہ اس سسٹم کے کلیپس ہونے کے بعد اگلی حکومت تسلیم نہیں کرے گی۔ انہیں یقین ہے کہ پاکستان کی عوام اس نظام کو گرائے گی قانونی طریقے سے۔ یہ نظام تو دیکھیں نہیں چل سکتا، یہ سب کو پتہ ہے۔ میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں اس کا۔ جتنی تیزی سے پاکستان کو ان ممالک میں شامل کیا جا رہا ہے جہاں طاقت کے استعمال سے، مراد سے، استثناء کی وارداتوں سے، جہاں بالکل پاکستان جیسے حالات ہیں، ان کا نتیجہ کیا نکلا؟ مثلا نائجیریا، یوگنڈا اور سوڈان، یہ 3 وہ ملک ہیں جہاں فوجی مداخلت، تاحیات صدارت اور قانون تباہ کیا۔ نائجیریا افریقہ کا سب سے بڑی آبادی کا ملک ہے، سب سے زیادہ تیل کے ذخائر ہیں۔ انہوں نے بھی پاکستان کی طرح آزادی برطانیہ سے 1960 میں لی، اور آزادی کے بعد وہاں فوج نے قبضہ کر لیا پاکستان کی طرح، اور پچھلے 40 سال سے پاکستان کی طرف فوجی بغاوتیں ہوئیں، فوجی حکومتوں نے اقتدار سنبھالا۔ مشہور زمانہ ڈکٹیٹر جنرل سنی بادشاہ وہاں تاحیات خود کو صدر بنا چکا تھا، قانون بدل کے تاحیات صدر، جس طرح پاکستان میں ہوا۔ بڑے لیول پہ کرپشن، مار دھاڑ، اختلافات کرنے والوں کو جیلوں میں ڈالنا، اور اس کے خاندان نے اربوں ڈالرز لوٹ کے سوئس بینکوں میں لے گئے۔ اس کے بعد سوڈان آیا، سوڈان میں 1956 میں یہی ہوا، ان کی بھی آزادی پاکستان کی طرح۔
8 سال بعد وہاں بھی فوجی حکومت نے قبضہ کر لیا. طاقتور حکمران تھا ان کا عمر البشیر, یہ 30 سال ملک کی اینٹ سینٹ بجاتا رہا, عدلیہ میڈیا سب کو قابو کر کے تا حیات صدر اس نے ڈکلیئر کیا. اب تا حیات صدر, لیکن انسانیت سوز مظالم اس پر مقدمات جو ہے بین الاقوامی عدالتوں میں چلتے رہے. 2019 میں پھر عوام نے تحریک چلائی اور عمر بن رشید کو 2021 میں فوج ہٹایا اور 2021 میں فوج نے دوبارہ قبضہ کیا. لیکن سول وار میں اب سوڈان کے آپ حالات دیکھ رہے ہیں روزانہ جو ہو رہا ہے. تیسرا آ جاتا ہے یوگینڈا, یہ بھی برطانیہ سے پاکستان کی طرح 1962 میں آزاد ہوئے. یہاں جو بدنام زمانہ ڈکٹیٹر ایدی امین 1971 میں تختہ الٹ کے آیا, فیلڈ مارشل اور لائف ٹائم پریزیڈنٹ تا حیات صدر. اچھا, اس نے بھی یوگینڈا کے ہزاروں شہری مار دیے, سیاستدان, افسران, ملک کی معیشت تباہ و برباد, غیر ملکی سرمایہ کاری ختم, اور وہاں بھی بالکل پاکستانی عدالتوں کی طرح وفادار تھا, جو یہ کہتا تھا وہ فیصلہ ہو جاتا تھا. 1986 میں پھر جب اقتدار بدلا تو اس نے بھی آئین میں بڑی ترامیم کی ہوئی تھی, لیکن جو اگلا آیا اس نے سب کچھ ختم کر دیا. اب ان تینوں ممالک کا میں نے کیوں بتایا کہ یہ حالات بالکل پاکستان والے. وہاں سنی باچا جنرل مارا گیا زہر دے کے, جو بشیر العمر کے ساتھ ہوا, جو ایدی امین کے ساتھ ہوا, یہ لیبیا بھاگتے رہے, سعودی عرب بھاگتا رہا, عراق بھاگتا رہا, جلا وطنی میں, اسی طرح قسم پرسی میں مارے گئے. اسے تو یوگینڈا میں دفن نہیں ہونے دیا گیا, زمین نہیں دی گئی. سوڈان کے جو عمر بشیر اس کا بھی یہی حال ہوا, عوامی احتجاج کا شکار ہوا, گرفتار ہوا, سزائیں ملی, اور پھر اس کے بعد اس نے جو ظلم و زیادتی کی اس سب پہ اس کو پے بیک کرنا پڑا, واپس کرنا پڑا سب کچھ. ان سب کو تا حیات استثناء ملا ہوا تھا, لیکن مارے گئے, تشدد کا شکار ہوئے, ایڑیاں رگڑتے قید تنہائی میں, گرفتاریوں میں. انجام یہی ہے. پاکستان میں بھی چاروں جرنیلوں کا آپ ڈکٹیٹرز کا دیکھ لیں, مشرف کے ساتھ جو ہوا آپ جانتے ہیں, ضیاء اللہ, یحییٰ خان, ایوب خان. اب ان سب میں تا حیات میں جو لفظ ہے نا, حیات, یہ ہمیشہ دھوکہ دیتا ہے. 3 سال 5 سال تو گزر جاتے ہیں, لیکن حیات کا جب آپ کہہ دینا پھر اس کا مطلب آپ کا زوال شروع ہو گیا, جو ابھی ہو چکا ہے. ان میں جو مشترک بات تھی وہ تھی عوامی احتجاج. ان تمام ممالک میں دہائیوں تک انہوں نے اقتدار پہ قبضہ رکھا, لیکن پھر عوامی احتجاج, سول سوسائٹی کی مزاحمت, جو ملک کو جمہوریت کر لے کے جاتے, لاکھوں لوگ مجبور ہو جاتے ہیں نکلنے کے لیے, طلباء, اساتذہ, مزدور. انہیں حالانکہ فوج نے بڑی بے دردی سے مارا, اس کے باوجود معیشت, مہنگائی, بدعنوانی, عوامی مسائل, ناانصافی, یہ انہیں مجبور کر گئی تحریک پہ, جو اب پاکستان کے حالات ہیں. اور بالکل وہی حالات ہیں. اس پہ میں آپ کو کچھ بڑی اہم بات, ماہرین کی پیشن گوئیاں تو آپ سنتے ہیں کہ اس وقت ہم بارودی سرنگوں پہ چل رہے ہیں, ٹکنگ بام پہ چل رہے ہیں. اس کی سب سے بڑی دلیل ابھی فورن پالیسی کے جنوبی ایشیا کا ڈائریکٹر اور صحافی ہے مائیکل کوگلمین, یہ پاکستان گیا ہے اپنی آنکھوں سے حالات کو دیکھنے کے لیے. وہاں گراؤنڈ پر ظاہر اس کی بڑی اہم لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں جو اقتدار میں ہیں, فیصلہ ساز ہیں. پھر اس نے اپنا ایک تجزیہ دیا. اس نے کہا امریکہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس میں تو بہتری آئی ہے, بالکل. بھارت کے ساتھ مختصر جنگ میں بھی برتری ہوئی, لیکن اور ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ, لیکن جو سب سے بڑا مسئلہ وہ ایٹمی ہتھیاروں کے تجربات کا ابھی سنگین الزام جو لگا. یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے, یہ دنیا کی سلامتی کا معاملہ ہے. اب یہ پاکستان رڈار میں آ گئے. دوسرا, پاکستان کی سلامتی کو اس نے اندرونی سطح پہ شدید ترین خطرہ. اس نے کہا غیر حکومتی حلقے جو فیصلہ ساز ہیں, طاقتور لوگ اسے بتا رہے ہیں کہ 78 سال کی تاریخ میں سب سے خطرناک حالات میں ہم. ایک طرف 4000 سے زیادہ دہشت گرد حملے ہوئے ایک سال میں, دوسری طرف افغانستان کے ساتھ 3 دفعہ ہمارے مذاکرات جو ناکام ہو چکے ہیں. 2021 سے لے کے اب تک کی شدید ترین جھڑپیں ہوئی ہیں. اور آج جو وزیر خارجہ افغانستان نے جو پریس کانفرنس کی کہ ڈیورن لائن تو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, سیکیورٹی کیمرے تو پاکستان کی فوج کے پاس ہیں, 7 لاکھ فوج ان کی ہے, چوکیاں ان کی ہیں, اسلام آباد تک چیک پوسٹ ان کی ہیں, اگر یہ نہیں روک سکتے تو ہم نہیں روک سکتے. صاف صاف انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے کہ کالعدم تنظیم کے لوگ اگر افغانستان آ جاتے ہیں اور پھر لڑنے پاکستان جاتے ہیں تو ان کا کہنا تھا کہ آپ ہماری سرزمین پر انہیں آنے کی اجازت کیوں دیتے ہیں. تو دوسرے معنوں میں آپ جانیں اور یہ جانیں. اب یہ بیان خطرناک ہے, یعنی یہ اب جنگ ہونی ہی ہونی ہے. اب اس صورتحال میں مشرق میں بھارت جو ہے, دیکھیں بالکل سیم 1971 والی اسٹریٹجی انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کہ یہاں حالات کب بگڑیں گے اور کب وہ مشرقی پاکستان والا ثانیہ دہرائیں گے. خیبر پختونخوا کے جو حالات ہیں وہ آج آپ نے شفیع اللہ جان کا میسا انٹرویو میں سن لیا ہوگا کہ وہاں مزاحمت اس لیول پہ ہے کہ افغانستان سے خدا نخواستہ جنگ شروع ہوئی تو پھر یہ خدا نخواستہ صوبہ الگ کی نہ ہو جائے. بھارت لائیو فائر مشقیں کر رہا ہے. پاکستان کی بقا جو ہے, جو معاشی ریڑھ کی ہڈی ہے, وہ ٹوٹ چکی ہے. فلسطین اسرائیل کے ساتھ معاملہ جڑا ہوا ہے کہ وہاں سے کچھ ڈالر آئیں گے تو معیشت بہتر ہوگی. IMF ورلڈ بینک تو صرف بریدنگ وینٹیلیٹر ہے. اسرائیل کے معاملات کے ساتھ معاملہ جڑا ہوا, اور وہاں اب یمن نے اعلان کر دیا غزہ کا منصوبہ ختم, یعنی وہاں سے بھی منجی. اب اندرونی سطح پہ جو حالات ہیں, پاکستان کی سیاسی حالات, جو عمران خان سب سے بڑی جماعت تحریک انصاف جن کا مینڈیٹ چھینا ہوا چاروں صوبوں میں, ان کی وجہ سے جو ظلم و ستم ہوا, غصہ اور نفرت, بالکل وہی جو شیخ مجیب عوامی لیگ والی تھی. سب سے بڑی اسٹریٹ پاور پنجاب میں رکھنے والی لبیک کے ساتھ جو ہوا مریدکے کے بعد, وہ چلے گئے مسلح جدوجہد کے. اندازہ کریں
یہ دیکھیں کام یہاں سیاسی جماعتوں کا فرق کہ تحریک تحفظ آئین جو آج آن لائن سوشل میڈیا مہم کر رہی ہے کہ میں ایسے دستور کو نہیں مانتا، ایسے صبح نور بے نور کو نہیں مانتا، یہ پرامن انداز میں جد و جہد میں لگے ہیں، لیکن وہ لبیک والے چلے گئے مسلح جد و جہد، تو یہ بڑا کام خراب ہو جائے گا پنجاب میں۔ اب آپ اس مہم کو سوشل میڈیا کی دیکھیں جو تحریک تحفظ آئین نے کی کہ 27ویں ترمیم کو پورا پاکستان انکار کر، اوورسیز پاکستانی، بلکہ ان کے ساتھ ہی متاثرین جماعت بھی شروع ہو گئی ہے، خواتین، بچے، بزرگ، جو ویڈیوز آپ نے دیکھی بھرمار لگی ہوئی ہے کہ پاکستان کی عوام نہیں مانتی، جب عوام نہ مانے تو آپ جو مرضی کر لیں۔ اب تحریک انصاف کی جو اسٹریٹجی ہے احتجاج کی، وہ بھی آپ نے شفیع اللہ جان کے آج انٹرویو اگر نہیں دیکھا تو ضرور چیک کریں، بڑا اچھا انٹرویو اس نے دیا ہے۔ اس نے کہا تمام آپشنز موجود ہیں اور مختلف اسٹریٹجی ہوگی، عوام کو متحرک کر کے ہم پورے نظام کو جیم کریں گے، بھرپور مزاحمت کریں گے۔ اب یہ حکمت عملی میرے ہم استعفوں کے بعد جو پارلیمنٹ سینٹ کے اس کے بعد آ جائے گی۔ اب اس میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، کچھ باتیں آف دا ریکارڈ ہے، وہ بھی وقت سے پہلے ظاہر اعتماد ہے۔ بہرحال 27ویں ترمیم پر جو سینٹ اور قومی اسمبلی کی جو مشترکہ پارلیمانی اجلاس ہوا، اب یہ یاد رکھیں اہم معاملہ 27ویں ترمیم نہیں تھی، صبح کا ناشتہ تھا۔ وہ سینیٹرز نکل رہے تھے بڑے فخر سے کہ ہم نے حلوہ کھایا، انڈے والا برگر کھایا، چپاتی کھائی، نان کھائی۔ انہیں پتہ نہیں ہے ترمیم کے اندر کیا ہے، لیکن ناشتے کا مینیو پتہ ہے۔ یہ نون لیگ کے حامیوں کو نہیں، ویسے لوگ آپ چھیڑتے رہتے قیمہ، نان، بریانی، ان کے حالات دیکھیں، انڈے پہ بیچ جاتے ہیں۔ عسکری کمان کا نیا ڈھانچہ بنانے کے چیف آف ڈیفنس فورس کا عہدہ، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کی جگہ پتہ کوئی نہیں اندر گیا ہے۔ آئین کے آرٹیکل 243 میں آرمی، نیوی سمیت چیف آف ڈیفنس کو آپ کو پتہ ہے نام ان رکھا جی صدر وزیر اعظم کے مشورے پہ تعینات۔ یہ تو وہی کام تھا پہلے، اس عہدے کو ختم کر کے جو آصف زرداری کو تاحیات قانونی استثناء، یعنی زرداری صدارت کے بعد بھی گرفتار ہو، مقدمات ہوں قانونی کارروائی کے خلاف، اور یہی اس کا مطالبہ تھا سب سے بڑا آصف زرداری کا۔ اور آرمی چیف کے استثناء کا بھی رکھا گیا ہے، جو اعلیٰ عدالتوں میں ججز کے تقرری کا معاملہ، وہ اختیارات صدر زرداری کو دیے گئے۔ اندازہ کریں کہ یہ جوڈیشل کمیشن کی سفارش پر ایک صوبے کے ہائی کورٹ کے جج کو اٹھا کے ادھر رکھے گا، کوئی تبادلہ قبول نہیں کرے گا، مطلب جو جج تبادلہ قبول نہیں کرے اسے ریٹائر کر دیں گے۔ نئی وفاقی آئینی عدالت کا جو چیف جسٹس انہوں نے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے نام سے بنائی ہے، 7 کے قریب ججز ہیں، 68 سال عمر ہے ان کی، اور چیف جسٹس 3 سال پوری ہونے کے بعد ہٹ جائے گا۔ یہ تو ساری آپ کو پتہ ہے نیٹی گریٹی اندر کے معاملات ہیں، دونوں ججز اور سینئر ججز کو، چیف جسٹس کو۔ اچھا، اس میں آرٹیکل 184، 186 اور 191 یہ تینوں ختم کیے گئے۔ ایک تو وہ ہے جو سپریم کورٹ کا از خود نوٹس اختیار، وہ ختم۔ دوسرا عوامی نوعیت کے معاملات اب وفاقی آئینی عدالت میں جائیں گے، اور آرٹیکل 186 جو صدر کو اختیار دیتا تھا کہ یہ چیف جسٹس سے مشاورت کرے، وہ معاملہ بھی ختم۔ یعنی عدلیہ کے انہوں نے ہاتھ پیر نہیں کاٹے، ناک، کان اور زبان بھی کاٹی ہے۔ مطلب یہ آج ججز کے پاس آخری دن ہے، اگر یہ پریس کانفرنس نہیں کرتے منصور علی شاہ، منیب اختر اور نیچے جو 6-7 ہیں ہائی کورٹ کے، تو یہ پھر اس نظام کا، اس واردات کا حصہ ہے، بالکل حصہ ہے۔ ان کی آپ دیکھیں سپریم کورٹ کے جج کی 30 لاکھ سے زیادہ تنخواہ بن جاتی ہے، مراد وغیرہ بلائیں تو 50 لاکھ سے پیکج بن جاتا ہوگا، اگر یہ لوگ اپنی نوکریوں کو داؤ پر نہیں لگاتے۔ کیونکہ سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک مس کنڈکٹ ہے نا، کوئی جج اگر میڈیا کو انٹرویو دے گا، کوئی پریس کانفرنس کرے گا تو اسے معطل کر دیا جائے گا، ہٹا دیا جائے گا۔ یہ اس وقت آئین کے سب سے بڑے محافظ ہیں، ان کے آپ لیکچر سنیں، لیکن اوقات اگر ان کی یہ ہے کہ ایک نوکری بچانی ہے تو پھر ان میں اور فیلڈ مارشل میں کیا فرق ہے؟ یہ عہدے اور مراد کے چکر میں سب لگے نا، چاہے فوج میں ہے، پولیس میں ہے، نیب میں، FIA، عدلیہ میں، یہ سب کے سب لوگ اپنی نوکری، اپنے ذاتی مفاد کہ نوکری نہ میری چلی جائے۔ ہم لوگ، حالانکہ یہ سب لوگ مالی طور پہ بہت طاقتور ہیں، یہ کام نہ بھی کریں تو ان کی اگلی 7 نسلیں بھی بیٹھ کے کھا سکتی ہیں، لیکن یہ نوکری ہو، مطلب پلاٹس ہوں، سوسائٹی ہوں، گھر مل جائیں، یہ دیکھیں ان سے اچھے تو یہ سارے صحافی، سوشل میڈیا پہ ہم سب چینلز ہمارے، یوٹیوب بند، اکاؤنٹس ہمارے بند، خاندان ہمارے سب دربدر، یہ تکالیف، پریشانیاں، تکلیفیں اٹھا کے غداری، دہشت گردی کے سرٹیفکیٹ لے کے بھی ہم لوگ ڈٹ کے کھڑے ہیں، اور یہ اتنے بڑے جج آئین اور قانون کی باتیں کرنے والے، جمہوریت کی باتیں کرنے والے، عدل و انصاف کی۔ اب ہم میں سے کسی کی ذاتی لڑائی تو نہیں، کون جج بنتا ہے، کون آرمی چیف کو صدر وزیر، ہمیں سے کیا، لیکن یہ جو آئین اور اس کی اس وقت لڑائی ہم سب لوگ لڑ رہے ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں پرامن، کہ پاکستانیوں کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے، پاکستانیوں کی ترقی اور خوشحالی چھینی جا رہی ہے، پاکستانیوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، اس کے سب سے بڑے تو یہ سٹیک ہولڈرز ہیں، وکلا ہیں جو آئین اور قانون کا حلف اٹھاتے ہیں، یہ اپنے ذاتی فوائد کے لیے خاموش ہو گئے یا خوفزدہ ہو گئے۔ اب ان دنوں میں آپ دیکھیں صرف بار کونسلز کے الیکشن میں 12 ایسوسیشنز میں الیکشن ہوئے اور وکلا نکلے 130 کے قریب عمران خان کے نام پر الیکشن جیتے۔ یہ پنجاب بار کونسل لاہور ڈویژن کے آپ صرف جو آج نتائج آئے ہیں اس میں دیکھیں کہ حکومتی جو حامی گروپ ہے، پلاٹوں والے، سوسائٹیوں والے، وہ کروڑوں کی فنڈنگ والے، انہیں بہت بڑا دھچکا لگا۔ یہ پروفیشنل گروپ اور تحریک انصاف کے جو ILF کے وہ مشترکہ 20 میں سے 14 نشستیں جیتے ہیں، بہت بڑی کامیابی ہے۔
خان کے نام پر، وہ بھی پنجاب میں، لاہور میں۔ اب ان سب لوگوں نے آئین اور قانون کا حلف اٹھایا ہوا، یہ 27ویں ترمیم پر کیوں نہیں سامنے آ رہے؟ یہ کیوں نہیں باہر کھل کے پرامن انداز میں بات کرتے؟ عدلیہ کے جو حالات ہیں اس کے خد و خال تو ان کے سامنے آ جائیں گے۔ سپریم کورٹ کے 5 ججز وہی بنیں گے، جسٹس امین الدین خان ہیں، مسرت حلالی ہیں، حسن رضوی ہے، وہ عامر فاروق بھی ہے، اندازہ کریں آئینی عدالت میں، علی باقر نجفی جیسا اس نے عمران خان کی ضمانت ارجاء کی، اور ان سب کا قانون پہ جو دسترس ہے یا ان کا کردار ہے وہ آپ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں۔ بہرحال ان لوگوں کو کھڑا ہونا ہوگا۔ آج میاں نواز شریف کے بارے میں بھی کلیئر ہو گیا کہ سیاست سے انہیں ریٹائر کر دیے گئے، 84 دن بعد انہیں کھلا چھوڑا، مطلب معاف کیجیے گا، اجازت دی گئی، تو انہوں نے مسلم لیگ نون کے ایک کارکن کی وفات پر ٹویٹ کی۔ یہ 3 مرتبہ وزیر اعظم رہا ہے، اور حالت اس شخص کی اتنی نہیں ہے کہ 27ویں ترمیم پر یا فیلڈ مارشل کو تاحیات استثناء امارات پر ایک لفظ بول سکے۔ اللہ ایسا انجام کسی کا نہ کرے، ڈریں اللہ سے ہمیشہ۔ ایک بیٹی ہے ان کی ماشاءاللہ، تو ان کی پاکستان میں حکمرانی اگر 2 ہوتی تو میاں صاحب پوری دنیا پہ حکمرانی کرتے ہیں، کیونکہ ماشاءاللہ جو ٹیلنٹ مریم نواز صاحبہ کے پاس ہے، میرا خیال ہے ان کا اخلاق، کردار، قابلیت اور ذہانت وہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ مسجدیں گرا رہی ہیں وہ۔ بہرحال برطانیہ میں آج اس لیبیک پارٹی کی اہل سنت کی بھی بہت بڑا جو اجلاس ہوا، اس میں بھی انہوں نے پہلی دفعہ جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کیا۔ اب تک ان کا سب سے بڑی کوشش تھی، میرے خیال میں جو میرے پاس اطلاعات ہیں، یہ پٹیشنز کے لیے بھی جا رہے ہیں کہ انٹرنیشنل کورٹ میں بھی جائیں، باہر کی عدالتوں میں بھی جائیں۔ پتہ نہیں اب ان کے پاس اتنا دم ہوگا ہی نہیں، کیونکہ یہاں اگر ان کی جماعت کے اوپر الزامات بھی بہت سارے ہیں۔ اب یہ سارے اس وقت جو 27ویں ترمیم پہ لوگ لائے گئے، ان میں ایک چیز میں دیکھ رہا تھا، ابھی وہ ایک خاتون ہے انوشے رحمان صاحبہ، جس نے ابھی فیلڈ مارشل اور صدر مملکت کی اور وزیر اعظم کی تاحیات آئینی استثناء کی ترمیم پیش کی۔ یہ محترمہ اب سینئر مشیر لگا دی گئی اس کی، شہباز شریف کی۔ 2016 میں پیکا قانون بھی یہ لائیں، اور وہاں یہ بھی فیصل واڈا کی طرح مٹھائیاں پہلے ہی لے کر آ چکی تھی کہ 27ویں ترمیم میں ہوگی۔ آپ یقین کریں یہ جتنے لوگ بھنگڑے ڈال رہے تھے، آپ یہ لکھ کر رکھ لیں کہ یہی لوگ یہی الٹیاں کر کے مٹھائیاں نکالیں گے، وقت کیونکہ بدلے گا انشاءاللہ جلد۔ تو پاکستانی تگڑے رہیں، آپ اپنی مزاحمت کریں، آپ اپنا ایک لفظ لکھیں، آپ اپنی ایک ٹویٹ کریں، اپنی ایک پوسٹ کریں، یہ خاموشی کو آپ نے توڑنا ہوتا ہے۔ دیکھیں اسی کا نام مزاحمت ہے، زندہ قوموں کا یہی نام ہے، ورنہ ہم میں اور وہ جو قبرستان میں پڑے ہوئے ان میں کوئی فرق نہیں ہے، انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا زندگی میں۔ تو اس لیے گھبرائیں نہ، اللہ پہ ایمان رکھیں، اور یہ چیز جدوجہد ہے۔ یہ 27ویں ترمیم سے کوئی فرق نہیں پڑتا، 28ویں بھی کر لیں، 29ویں بھی کر لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اصل فرق پڑے گا جب آپ لوگ موبلائز ہو کے سڑکوں پر اپنے پرامن انداز کے لیے نکلیں گے۔ اللہ پاکستان پر اپنا رحم و کرم کرے، اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔